بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے ان من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد۔ مشکل الفاظ کے معنی اشراط جمع شرط کی بمعنی علامت، الساعہ بمعنی وقت گھڑی۔ حدیث مبارک کا ترجمہ یقیناً قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد میں فخر کریں گے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک میں قرب قیامت کی ایک علامت کو بیان فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ لوگ اپنی مسجدوں کو خوب مزین کریں گے اور پھر اس پر فخر کریں گے۔ تو اس جیسی احادیث سے علماء متقدمین استدلال کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ مسجد کو مزین و منقش نہ کیا جائے، مگر علماء متاخرین نے چند شرائط کے ساتھ مزین و منقش کرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ جب کہ لوگوں کے مکانات خوب مزین و منقش ہو گئے ہیں اور مساجد بالکل سادہ رہیں تو اب اس کی وقت اور عظمت نہ ہوگی بلکہ تحقیر آ جائے گی، جو خطرے کی بات ہے۔ اگر ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سادگی تھی، چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور ستون کھجور کی لکڑیوں کے تھے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مرمت کروائی تب بھی سادہ ہی رکھی، مگر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کو وسیع بھی کروایا اور دیواروں پر منقش پتھر اور چھت پر سال کی چھال استعمال کروائی۔ حدیث بالا کا جواب یہ ہے، یہ اس وقت ہے جب لوگ مسجدوں کو ایک دوسرے سے فخر کرنے کے لیے مزین کروائیں، جبکہ ان کی نیتوں میں فتور ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہوگا، ورنہ فی نفسی مسجدوں کو مزین کروانا یہ اچھی بات ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب۔ ان حروف مشبہ بالفعل من حرف جار، اشراط الساعۃ مضاف الیہ مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر فعل محذوف کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم۔ ان یتباہی فعل، الناس فاعل، فی المساجد فی حرف جار، مساجدی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ان کا اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے انما شفاء العی السؤال۔ مشکل الفاظ کے معنی شفا صحت یابی، العی گفتگو میں عاجز تھکنے والا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ بے شک نادانی کی بیماری کا علاج سوال ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ انسان کو اللہ اور رسول کے احکامات کیسے معلوم ہو؟ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ آدمی خود ہی قرآن و حدیث اور فقہ سے معلوم کرے۔ اگر اس میں یہ استطاعت نہیں ہے تو اب وہ اہل علم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرے۔ اس حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن میں اہل علم سے سوال کرنے کی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک روایت میں آتا ہے علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجیاں سوال کرنا ہے، پس معلوم کیا کرو، پس سوال کیا کرو اہل علم سے۔ اس میں 4 اشخاص کو ثواب ملتا ہے، پہلا سوال کرنے والے کو، دوسرا عالم کو، تیسرا سننے والے کو، چوتھا جو اس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مسئلہ سیکھوں یہ میرے نزدیک پوری رات کی شب بیداری سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھ کو اس شخص پر جو علم کے بارے میں جستجو نہیں کرتا، پھر اس کا نفس اس کو بزرگی کی طرف کیسے بلاتا ہے۔ حدیث بالا کا حکم قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ ترجمہ ہے سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اور اس آیت مبارکہ سے بھی علماء نے تقلید پر بھی استدلال فرمایا ہے کہ وہ بھی بیمار لوگوں کے لیے شفا کا کام دیتی ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب۔ انما کلمہ حصر، شفاء مضاف، العی مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، السؤال خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالخواتیم،
مشکل الفاظ کے معنی خواتم جمع خاتمہ کی بمعنی انجام نتیجہ۔ باب ضربہ سے ختم کرنا مہر لگانا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ ایک آدمی پوری زندگی اسلام پر گزارتا ہے مگر اس سے کوئی ایسی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے جس سے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، اور اس کے برخلاف ایک فاجر شخص کو آخری وقت میں ہدایت مل جاتی ہے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ مزید یہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات پر بھی آمادہ کرنا اور ابھارنا مقصود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ طاعت میں لگا رہے اور سیئات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور اس بات کا ہر عمل کے وقت گمان کرتا رہے کہ ممکن ہے یہی عمل اس کی زندگی کا آخری عمل ہو۔ کسی کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا، مگر انبیاء علیہ السلام ان کے بارے میں تو دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا انجام بالخیر ہی ہوگا۔ ان کے علاوہ سب کو ڈرنا چاہیے کہ انجام معلوم نہیں کن اعمال پر ہو جائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور استحضار ہمیشہ رکھے، خواہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، تو اس کی برکت سے موت کی سختی اور شدت میں بھی اس استحضار میں کمی پیشی نہیں آئے گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور استحضار ہمیشہ رکھے، خواہ وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، تو اس کی برکت سے موت کی سختی اور شدت میں بھی اس استحضار میں کمی بیشی نہیں آئے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ حدیث مبارک ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار۔ مشکل الفاظ کے معنی القبر جمع قبور آتی ہے جس جگہ آدمی کو دفن کیا جائے۔ روضہ بمعنی باغ، حفرہ بمعنی گڑھا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ بے شک قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ قبر کو جنت کا باغ بنانے اور جہنم بنانے میں صرف انسان کے اعمال کا دخل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں ساتھ نہ دے گی۔ جیسے کہ منقول ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے اے قبر تجھ کو خبر بھی ہے کہ ہم کس کے جنازے کو لے کر آئے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہیں۔ قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں، میں تو عمل صالح کی جگہ ہوں، یہاں کامیاب نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو خیر کو جمع کرے اور دل سالم اور اعمال خالص ہوں۔ اگر انسان اعمال دنیا سے اچھے لے کر ساتھ لے گیا تو اب اس کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے گی اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر فاسق و فاجر آدمی تھا تو اس کے لیے جہنم کے 2 تختے بچھا دیے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قبر 4 اعمال سے جنت کا ٹکڑا بنتی ہے۔ نمبر 1 نماز کی پابندی سے، نمبر 2 صدقے سے، نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت سے، نمبر 4 تسبیحات کی کثرت سے، اور 4 اعمال سے قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنے سے، نمبر 2 خیانت کرنے سے، نمبر 3 چغل خوری سے، نمبر 4 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے۔ حدیث مبارک کی ترکیب انما کلمہ حصر، القبر مبتدا، روضۃ موصوف، من حرف جار، ریاض مضاف، الجنت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن فعل محذوف کے، ثابتن اپنے متعلق سے مل کر روضۃ موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ او حرف عطف، حفرۃ موصوف من حرف جار،
حفری مضاف الناری مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر من حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابت فعل محذوف کے متعلق، فعل محذوف اپنے متعلق سے مل کر حفرۃ موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر معطوف، معطوف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔